الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. لے جی باب استفعال کو ایک دفعہ ہم دہراتے ہوئے ہم آج آگے چلیں گے. تو استفعال یہ ہے اس کا باب کا نام. اس کا ماضی کیا ہوگا؟ استفعلا. ٹھیک ہے جی، استفعل. اور پھر جو اس کا مضارع ہوگا وہ ہوگا یستفعل. استفعل یستفعل استفعالا. استفعل استفعلا استفعلوا استفعلت استفعلتا استفعلنا استفعلت استفعلتما استفعلتم استفعلتی استفعلتما استفعلتن استفعلت استفعلنا. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اس کا مضارع یستفعل یستفعلان یستفعلون تستفعل تستفعلان یستفعلن تستفعل تستفعلان تستفعلون تستفعلین تستفعلان تستفعلن استفعل نستفعل. لے جی اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا لیکن ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. قال اتستبدلون الذی، کیا تم بدل دو، کیا تم بدلنا چاہتے ہو یا کیا تم بدلتے ہو، الذی اسے، ہوا ادنا اسے، وہ جو ادنا ہے کم تر ہے، بالذی اس سے، جو اس سے، بالذی اس سے جو، ہوا خیر جو بہتر ہے. یعنی بہتر سے تم کمتر لینا چاہتے ہو، بہتر دے کر کمتر لینا چاہتے ہو، یعنی آخرت دے کر دنیا لینا چاہتے ہو. اب دیکھیں نا، ذرا سوچنے والی بات ہے. دنیا ہم سارے سمجھتے ہیں کہ کمتر چیز ہے اور آخرت بڑی چیز ہے، لیکن نظر تو دنیا آ رہی ہے نا سامنے. یہ ہے، ہم عمومی طور پر اگر بات کرتے ہیں تو سارے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بہتر چیز ہے تو کوئی بھی ایسا عقل بے عقل نہیں ہے کہ وہ جو ہے بہتر چیز کو چھوڑ کر ہلکی چیز لے لے. نہیں، جو چیز ہلکی ہوتی ہے اور سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ وہ انسان اختیار کر لیتا ہے. تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم کیا بہتر چیز کو چھوڑ کر ہلکی چیز لینا چاہ رہے ہو. اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اسے جو، ہوا ادنا جو کم تر ہے، بالذی اس سے، ہوا خیر جو بہتر ہے. جو بہتر ہے اس سے تم بدلنا چاہتے ہو ہلکی ہلکی چیز کو، ہلکی چیز کو جو ہے بدلنا چاہتے ہو بہتر سے. یعنی ہلکی چیز لینا چاہتے ہو اور بہتر چیز دینا چاہتے ہو. اس نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے بدلے میں اس کے جو بہتر ہے. اب یہاں پہ آپ کے سامنے بالکل بامحاورہ ہویا ہوا ہے جو بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ ہے. ہم نے تو گرامیٹیکلی سمجھنا ہے نا. قالا اس نے کہا اتستبدلو، اصل میں کیا ہے؟ اتستبدلو، اتستبدلانی، اتستبدلون. آ کا مطلب کیا؟ تستبدلو، تستبدلانی، تستبدلون. کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو الذی اسے، ہوا جو، اسے جو، ہوا ادنا بہت ہی کم تر ہے، بالذی اس سے، ہوا خیر جو بہتر ہے. اچھا جی، وستشہدو، اصل میں یہ کیا ہے؟ استشہدو. یہ واحد کا جو ہے
وہ ہے یعنی فعل امر ہے استشہد، استشہدا، استشہ اپنا استشہد، استشہدا، استشہدو، وستشہدو، کیا تم جو ہے بدلنا چاہتے ہو شہیدینی، دو گواہوں، نہیں کیا تم، نہیں اوہو، وہ میرے ذہن میں اوپر والا ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اصل میں فعل امر ہے، وستشہدو، اور شہادت گواہ بنا لو، شہید اپنا کیا کہتے ہیں شہادت دینے والوں کو بنا لو، اصل میں یہاں پہ شہید کا مطلب موجود ہونے والا، یعنی گواہ بنا لینے والا، گواہ بنا لے کس کو، شہیدینی، دو گواہوں کو، من رجالکم، بالرجالکم، اپنے دو مردوں میں سے، یعنی اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، اور بنا لو یا بنا لیا کرو دو گواہ اپنے مردوں میں سے۔ پھر دیکھیں فَاسْتَبْشِرُوا، اصل میں کیا ہے استبشر، استبشرا، استبشروا، استبشر تو خوشیاں منا، استبشرا تم دو خوشیاں مناؤ، استبشروا تم سب خوشیاں مناؤ، فا ساتھ لگے گا تو حمزہ وصلی کے نیچے جو حرکت ہے وہ گر جائے گی، اور الف جو ہے فا کے ساتھ جوڑ کر بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ اصل میں الف استبشروا کا حصہ ہے جو فا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فاستبشروا، بس تم سب خوشیاں مناؤ، ببیعکم، اپنی اس بے پر، اپنی اس خرید و فروخت پر، الذی جو بایعتم تم نے بے کی، بھی اس سے، کس سے، اللہ سے، بس خوش ہو جاؤ تم اپنے اس سودے پر جو کیا تم نے اللہ سے۔ لے جی ثلاثی مزید فی، ہم نے یہ سارے 8 جو ابواب پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، لیکن اب آپ کے سامنے جو ہے دوبارہ سارے کے سارے جو ابواب ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، پہلے اس کا ماضی، پھر اس کا مضارع، پھر اس کا مصدر، جس کو ہم باب کا نام بھی کہتے ہیں اور مصدر بھی کہتے ہیں، اسی سے اصل میں لفظ اور بنتے چلے جاتے ہیں۔ افعل، یفعل، افعال، اچھا افعل جو ہے نا یو افعل ہے، اصل میں درمیان میں حمزہ جو تھا وہ حمزہ اصلی ہے، اس کا حمزہ وصلی نہیں ہے، یہ جو دیکھیں نا حمزہ ہے، اس کے شروع میں لگے گا نا اس کی کیا کہتے ہیں علامت مضارع، ٹھیک ہے، حمزہ سے پہلے لگے گا نا، تو اس کو پڑھتے ہوئے رکاوٹ پیدا ہوتی تھی، یو افعلو، تو حمزہ اصلی جو ہے درمیان میں گرا دی گئی، یو افعلو کی بجائے یفعلو بنا دیا گیا، کیونکہ درمیان میں عربی کے اندر اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ بولنے میں فلو کو توڑنے والی جو چیز ہو، جو درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دے، اس کو ہٹایا جاتا ہے، تو وہ حالانکہ اصل ہے اس کا حرف، یعنی ثلاثی مزید فی کے اندر باب افعال کا اصلی حرف ہے حمزہ، جو جس کو جو ہے ہٹایا گیا، ہٹایا کیوں گیا، کیونکہ درمیان میں وہ رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، افعل یو افعل۔ اچھا پھر یہ ضرورت جب ہمیں پڑتا ہے، کب پڑتا ہے، جب ہم فعل امر بنائیں گے تو اس وقت ہمیں وہ حمزہ جو اصل ہے نا وہ ہمیں لانی پڑے گی، دیکھیں میں اب آپ کے سامنے وہ بناتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، افعل یو افعل، اب ہم پوری گردان اسی طرح کریں گے تاکہ جب ہم اس کا فعل امر بنائیں تو پھر ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہوں، یو افعل، یو افعلانی، یو افعلون، تو افعل، تو افعلانی، یو افعلن، پھر تو افعلو، اب ہم لکھیں گے تو افعلو، یہ حاضر کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ، تو افعلو، دیکھیں تو افعلو، فا ساکن، عین کے نیچے زیر اور لام کے اوپر پیش۔ اچھا ہم جب فعل امر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پہلا کام ہم کیا کرتے ہوتے ہیں،
یہ جو علامت مضارع ہے وہ ہم نے ہٹا دی، تو یہ بن جائے گا افعلو، افعلو۔ اچھا جی، افعلو۔ اچھا، جو ہی ہم حمزہ اپنا علامت مضارع ہٹاتے ہیں، اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو پھر ہمیں اس سے پہلے حمزہ وصلی خصوصی طور پر لگانا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیں اس کا تو خود اپنا جو حمزہ ہے نا وہ موجود ہے نا، اپنا حمزہ موجود ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر ہے یہ ساکن ہوتا تو پھر ہمیں ضرورت پڑتی حمزہ وصلی کی، تو اب کیونکہ یہ الف اپنا حمزہ وصل اس کا حمزہ اصلی موجود ہے تو ہمیں الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم بس دوسرا سٹیپ کریں گے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم آخری حرف کو یعنی لام کلمے کو مجزوم کر دیتے ہوتے ہیں۔ اب یہ لام کلمہ مجزوم ہو گیا تو یہ بن گیا افعل، یہ ہمارا فعل امر تیار ہے۔ اچھا، اگر یہ اصلی اس کا حمزہ ہم نہ لاتے نا، پھر قاعدہ اور لاگو ہوتا۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم جب حمزہ وصلی لاتے ہیں نا شروع میں، آگے والا حرف ساکن ہو، تو ہم چیک کرتے ہیں عین کلمے کے اوپر حرکت کیا ہے۔ عین کلمے کے اوپر اگر زبر یا زیر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حمزہ وصلی کے نیچے زیر لگاتے ہیں۔ اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو حمزہ وصلی کے اوپر ہم پیش لگاتے ہیں۔ یہاں پہ زبر ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھی حمزہ وصلی کے اوپر زبر، یعنی اس انداز میں، تو یہ تو عمومی طور پر ال کے ساتھ یعنی لام کے ساتھ آتی ہے نا حمزہ وصلی کے اوپر زبر، تو یہاں پہ کیسے آئی؟ کیونکہ یہ اس کا اپنا حمزہ ہے جو اس کا اصلی اس کا حصہ ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر زبر وہ جیسے کا جیسا دیکھیں پہلے موجود تھا ویسے کا ویسا ہی آپ کے سامنے یہاں پہ لکھ دیا گیا۔ تو اس وجہ سے میں نے اب جو ہے آپ کے سامنے یہ سارا فعل امر رکھا ہے۔ نہیں تو اگر ہم یفعلو کا ہی بنا لیں، دیکھیں اگر ہم اسی انداز میں گردان پڑھ دیتے اور حمزہ وصلی کو حمزہ یہ جو حمزہ شروع میں ہے اس کو اصلی نہ سمجھیں تو پھر یہ کیفیت نہیں آئے گی، پھر حمزہ وصلی لگا کر ہمیں نیچے زیر دینی پڑے گی جو کہ غلط ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کی ہم گردان اس طرح کر سکتے ہیں، یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلنا، پھر تفعلو۔ اب تفعلو اگر ہم درمیان میں حمزہ اصلی اس کا دوبارہ نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یا جو ہے تا جو علامت مضارع ہے وہ ہٹا دی جائے گی اور فا آگے سے ساکن ملے گا، اس سے پہلے ہمیں حمزہ وصلی لگانی پڑے گی۔ اب حمزہ وصلی جب لگائیں گے تو اس کے نیچے پھر ہمیں زیر دینی پڑے گی جو کہ غلط ہو جائے گا، اصل میں اس کے اوپر زبر ہے۔ بس یہ لمبی گفتگو تھی، ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ نہ بھی آئی ہو، تو اگر کسی کو کوئی بات سمجھ اس میں نہیں آئی تو سوال پوچھ سکتا ہے میسج کے ذریعے سے۔ چلو جی اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں، اور دیکھیں افعل ماضی، یفعل مضارع، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ افعال یا افعالن بھی پڑھ سکتے ہیں نصب کے ساتھ۔ اسی طرح دوسرا جو فعل تھا، جو دوسرا باب تھا وہ کیا ہے؟ باب تفعیل، فعل یفعل تفعیل یا تفعیلۃ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، تو عمومی طور پر تفعیل ہم جو ہے تفعیل باب تفعیل کے نام سے ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تفعیلۃ لوگوں کے سامنے نہیں آتا لیکن یہ بھی اس کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے جی فاعل، یہ کون سا ہے؟ باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، فاعل ماضی ہے، یفاعل اس کا مضارع ہے، اور مفاعلۃ یہ اس کا مصدر ہے، اور فعال بھی اس کا نام ہے، فعال جو کہ عمومی طور پر استعمال نہیں ہوتا، باب مفاعلہ سے ہی ہم سب جانتے ہیں۔ فعل یفاعل مفاعلۃ، یا باب مفاعلہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ سب سے باب مفاعلہ آخری حرف کو ساکن کریں گے تو یہ گولتا ہا سے بدل جائے گی، وہ تو تجوید کے لحاظ سے ہو جائے گا نا مفاعلہ، اس طرح ہم پھر اس کو پڑھیں گے۔ اچھا جی
اس کی طرح ہے یہ تفعل، یتفعل، تفعل، باب تفعل. اچھا اس کے بعد کیا ہے جی؟ تفاعل، یتفاعل، تفاعل. دیکھیں باب تفاعل اور تفاعلن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی جو مصدر ہے نا اس کو آخر میں آپ دو زبر بھی لگا سکتے ہیں. تفاعل کی بجائے تفاعلن بھی پڑھا جا سکتا ہے. تفاعل، یتفاعل، بلکہ عمومی طور پر مصدر کے طور پر تفاعلن ہی پڑھا جاتا ہے. تفاعلن، مفاعلتن، تفعیلن اور افعالن. افتعل، یفتعل، افتعال یا افتعالا. انفعل، ينفعل، انفعال. اور آٹھواں باب ہے استفعل، یستفعل، استفعال. نہیں جی وہ میں نے آپ کو گروپ کے اندر وہ بھیج دیے ہیں اسماء اس کے آخری والے اس کے، یہ بھی آپ اپنے پاس لکھیں، اس کی بھی گردانیں پوری پوری مکمل کریں. اب مثال کے طور پر استفعل ہے نا، استفعل، یستفعل، استفعال، استغفر، یستغفر، استغفار. ٹھیک ہے. اور اس کی پوری گردان آپ کر سکتے ہیں استغفر، استغفرا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، استغفرتما، استغفرتن، استغفرتو، استغفرنا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح مضارع کی بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ 8 ابواب ہیں. آپ کو چاہیے کم از کم اتنا تو ضرور کریں نا، افعالہ کی پوری گردان کریں. افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا. اسی طرح اس کی مضارع کی بھی کریں. یفعل، یفعلانی، یفعلون، تفعل، تفعلانی، یفعلنا، تفعل، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعل، نفعل. اچھا اب آپ دیکھیں پہلے کی میں نے آپ کے سامنے کر کے دکھا دی، اب دوسرے کی بھی آپ کا کام ہے. فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. یہ میں جلدی جلدی کیوں کرتا جا رہا ہوں؟ کیونکہ ہم اچھی خاصی پیچھے پریکٹس کر چکے ہیں. یفعل، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل. سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح آپ نے یہ ساری گردانیں لکھنی ہیں، یعنی اس ماضی میں ہر باب کا جو ماضی ہے اس کی پوری ماضی کی گردان کریں، اور اس کے بعد مضارع کی بھی پوری مضارع کی گردان کریں. 8 8 اور 16 آپ کی گردانیں بنے گی، 8 ماضی کی اور 8 16 کی. اگر آپ نے یہ لکھ لیا نا انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ آپ کو باب بھولیں گے نہیں. اچھا اسی طرح میں نے تو کیونکہ آپ کو بہت بہت زیادہ زیادہ جو ہے افعال دیے ہیں نا، تو ان کو بھی آپ جس کے پاس ٹائم ہو وہ مثال کے طور پر افعال ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی استعمال لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کو بھیجے ہوئے ہیں. اسلم، یسلم، دیکھیں نا، اسلم، یسلم، اسلام، افعال کے وزن پر ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں نا کتنی زبردست لفظ ہے اسلام. یہ ہمارے مطلب ہمارے اپنے استعمال میں ہے نا اسلام اللفظ. اسلم، یسلم، اسلام. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی اسلام کو پسند کرے اور ہمیں خود کو بھی دل میں پسند آئے. دیکھیں نا ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں نا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، عملی لحاظ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعتاً ہمارا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں؟ تو بس یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. کبھی کبھی ہم سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر کسی انسان سے ہو گئی ہے تو فوراً اس سے معافی کرنی، معافی مانگنی ہے، اور معافی کے ساتھ تلافی ذہن میں ضرور رکھا کریں. یہ ایسے نہیں ہے خالی معافی مانگ لی. اور معافی مانگنے والے بہت سارے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اصل میں زیادتی جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے سامنے کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں تو اس کے پاس چل کے گیا تھا، میں نے تو معافی مانگی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں.
میں تو معافی مانگ کے بھی آیا ہوں، یہ بندہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے، یہ واویلا جو کر رہا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میں تو بھائی اس کے پاس چل کے گیا، اس سے معافی مانگی۔ بھائی معافی کے ساتھ تلافی بھی کرنی ہوتی ہے، جو آپ نے اس کو نقصان پہنچایا ہے وہ تو پہلے اس کا دے نا، یہ دنیا میں اگر آپ نے نہیں کیا تو آخرت میں دینا، اور آخرت میں اگر آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں جائیں گی آپ کی، آپ کرتے رہیں دنیا میں، حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، سب کچھ کریں، وہاں پہ آپ کو یہ دینے پڑیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کم ہو گئے تو پھر اس کی برائیاں آپ کو اٹھانی ہوں، آپ کو اور مجھے، ہم سب اسی کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں، مطلب جو بڑا بندہ ہو جاتا ہے زندگیاں کھپاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ جو ہے کل کا بچہ ہمیں یہ باتیں سمجھائے گا، بھئی یہ بچہ نہیں سمجھا رہا، یہ تو قرآن کی باتیں ہیں، یہ تو حدیث کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس طرح کی باتیں خدا نہ خواستہ آ جاتی ہیں تو ہمیں خوب غور سے، غور و فکر سے کرنا چاہیے۔ اچھا اگر اللہ سے متعلق کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اگر انسان سے کوئی کمی ہوتی ہے نا فوراً توبہ کرے گا تو ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ لے جی ہم آگے چلتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا ابواب، 8 ابواب آپ کے سامنے آگے، جو جن کی ہم الحمدللہ اچھے طریقے سے پریکٹس کر چکے ہیں۔ آگے ہے جی ثلاثی مزید فی کی خصوصیات، جو ابواب ہم نے پڑھے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ہم ان کو دہرائیں گے بس۔ افعال، یہ کیا کرتا ہے، یعنی اس کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے افعال، اور اس کا جو مضارع ہے وہ یفعل، اور مصدر افعالا یا افعال، فعل لازم کو متعدی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کام کو ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسلم یسلم اسلام، ٹھیک ہے جی، اسلم یسلم اسلام۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے تفعیل، تفعیل فعل لازم کو یہ بھی متعدی کرتا ہے، اور کام کو تسلسل سے کرنے کا اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے۔ اسی طرح مفاعلتن، اس کے اندر اشتراک کا پہلو نمایاں ہے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش۔ اسی طرح تفعل فعل متعدی کو لازم کرتا ہے، اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، فعل متعدی ہوگا پہلے سے، پھر وہ اس کے اندر لازم ہو جائے گا، اور اس کے اندر اگلی چیز کیا ہے، اس کے اندر اگلی چیز یہ ہے کام کو تکلف اور اہتمام سے، اچھا اب اہتمام ہم بولتے ہیں، اصل میں کیا ہے اہتمام سے کرنے کا پہلو اس کے اندر نمایاں ہے۔ اچھا جی، تفاعل باہمی مشارکت، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، مکر و فریب کا اظہار کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی اس کے بعد کیا ہے افتعال، مشارکت کا عنصر اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، ماخذ کو حاصل کرنے کی کوشش، یعنی اس کے اندر جیسے اوپر ہے نا مکر و فریب، یعنی اپنی ذات کو خود غرضی کی کیفیت، یہاں پہ بھی نیچے بھی وہی کیفیت ہے، مشارکت تو ہے لیکن ماخذ کو حاصل کرنے کی مستقل کوشش، جو آپ لینا چاہتے ہیں اس کی حاصل کرنے کی پوری تگ و دو کوشش۔ باب انفعال، یہ فعل لازم ہوا کرتا ہے عمومی طور پر، اور اس کے بعد آخری ہے وہ کیا ہے استفعال، چاہنے اور طلب کرنے کا مفہوم اس کے اندر نمایاں پایا جاتا ہے۔ اب آپ نے بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے، ثلاثی مزید فی فعل امر حاضر، فعل امر جو میں آپ کو وہیں پہ بتا رہا تھا وہ اب آگے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ مذکر حاضر کے پہلے سیگے سے علامت مضارع ہٹا دیں، تو یہ مذکر حاضر کا آپ کے پاس سیگا ہے، اب اس کا ہم نے جو
کیا کہتے ہیں اپنا حاضر کا جو سیگا ہے نا تفعیلو، تفعیلانی، تفعیلون، اصل میں کیا تھا یہ یف اپنا نہیں تفتعلو، یفتعلو تھا اصل میں، ٹھیک ہے، یفتعلو واحد مذکر غائب کا سیگا تھا، یفتعلو، یفتعلانی، یفتعلون، تفتعلو، تفتعلانی، یفتعلن، اس کے بعد ساتواں سیگا ہے یہ دیکھیں تفتعلو، جب ہم فعل امر بنائیں گے حکمیہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کریں گے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حکم تو آپ سامنے والے بندے کو دیتے ہیں نا، تو فعل امر کس سیگے کا بنتا ہے، ساتویں سیگے کا، جو ساتواں سیگا ہوتا ہے نا وہ سامنے والے بندے کا ہوتا ہے، فعل امر اسی سے ہی بنتا ہے جو حاضر کا سیگا ہے۔ اب مثال کے طور پر بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، غائب کے سیگے ہیں، پہلے تین غائب کے سیگے ہیں مذکر کے، اور پھر دوسرے جو تین غائب کے سیگے ہیں وہ مؤنث کے ہیں، وہ تینوں اگر آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے، یعنی اپنا چھ کے چھ، چھ جو غائب کے سیگے ہیں، اس کا مطلب ہے بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کو آپ کیا حکم دے سکتے ہیں، حکم تو وہ مانے گا نا جو سامنے موجود ہوگا، ٹھیک ہے، تو بہرحال حاضر کے سیگے پر جو ہے حکم لاگو ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم کیا کریں گے، علامت مضارع سب سے پہلے ہٹائیں گے، تفتعلو، تو اس کی شکل کیسی آئے گی، فا ساکن تا زبرتا عین سے رفیع لام پیشو، دیکھیں یہ یہی کیفیت اس کی، اگر یہ آپ علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ فا ساکن تا زبرتا عین سے رفیع لام پیشو، اب میں پڑھ نہیں سکتا نا اس کو، فا ساکن اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی حرف ہوتا پہلے تو میں اس کو پڑھ لیتا، اب دیکھیں نا پہلا حرف ساکن ہے یعنی فا کلمہ ساکن ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ پھر پڑھنے کے لیے ہمیں مجبوراً حمزہ وصلی لگانا، حمزہ وصلی لگانے کی، دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے اگر فا کلمہ ساکن ہے اور پڑھا نہ جائے تو کیا کریں گے، حمزہ وصل لگائیں گے، حمزہ وصل لگائیں گے، تو یہ لگ گیا حمزہ وصل، اب حمزہ وصلی تو آپ نے لگا دیا، اس کے باوجود وہ تو خالی ہے، وہ پڑھا نہیں جائے گا، تو اس کے اوپر حرکت لگانی ہے، اب آپ مجھے بتائیں حرکت کیسے لگائیں، ہاں جی، چلیں ابھی نہ بتائیں، میں قاعدہ تو بتا دوں نا، جن کو پتا ہوگا وہ بتائیں گے کہ زیر لگانی ہے، ہاں جی انہوں نے بتایا جی زیر لگانی، وجہ کیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ وصلی کے اوپر حرکت کون سی لگائیں، ہم اس کے لیے عین کلمے کو دیکھیں گے، دیکھیں عین کلمہ کون سا ہے، یہ ہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ تا اضافی ہے، یہ فیل کی اپنا باب کی تا ہے، دیکھیں عین کے نیچے اگر زیر ہو یا عین کلمے کے اوپر زبر ہو تو حمزہ وصلی کے نیچے ہم زیر لگائیں گے، اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو حمزہ وصلی کے اوپر پیش لگائیں گے، وما لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ بن جائے گا افتعلو، دیکھیں اس کی شکل یہ والی بن گئی، دیکھیں ہم نے شروع میں کیا کیا، علامت مضارع تا ہٹا دی، تا ہٹائی تو اس کے بعد والا حرف فا کلمہ ہے جو کہ پڑھا نہیں جا سکتا، اس کے پڑھنے کے لیے ہمیں شروع میں حمزہ وصلی لگانا پڑا، حمزہ وصلی خالی تھا، اس کے اوپر ہم نے حرکت لگانی تھی، اب حرکت کون سی لگائیں، زبر لگائیں، زیر لگائیں، کون سی لگائیں، تو ہم نے زیر لگائی، کیوں، کیونکہ عین کلمے کے نیچے زیر تھی، زیر لگ گئی، اب یہ بن گیا افتعلو، آخری سٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم لام کلمے کو مجزوم کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا افتعل، افتعل، یہ اب آپ کا فعل امر تیار ہے، افتعل، اچھا جی، اسی طرح فعل یفعل، یفعل، یفعل جو ہے کیا کہتے ہیں، گردان کا پہلا سیگا ہے یفعل، اب اس کا ہم جب تثنیہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا یفعلانی، اور جمع بنائیں گے تو یفعلون بن جائے گا، اور مؤنث واحد غائب کا سیگا بنائیں گے تو تفعل بنے گا، اور پھر تثنیہ میں لے جائیں گے تو تفعلانی، اور اگر جمع مؤنث کا بنائیں گے تو یفعلنا، اب پھر ہم
واحد مذکر حاضر کا جب سیغہ بنائیں گے تو وہ بنے گا تفعل. اب ہم پھر وہی کیفیت اختیار کریں گے کہ اگر اس کا فعل امر بنانا ہے تو علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، تا کو ہٹا دیں گے جو کہ علامت مضارع ہے. اچھا اس کے بعد فا حرکت والا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، تو یہ تو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے فعلو، تو یہ بن جائے گا فعلو. اب ہمیں شروع میں حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حمزہ وصلی لگاتے تو پھر ہمیں ایک سٹیپ اور بڑھانے کی ضرورت تھی کہ پھر ہم اس کے اوپر زبر لگائیں، زیر لگائیں، کیا لگائیں، وہ ہمارے لیے مسئلہ آنا تھا. اب وہ حمزہ وصلی والا مسئلہ تو رہا نہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ آخری سٹیپ یعنی لام کلمے کو مجزوم کرنا ہے. بس لام کلمے کو مجزوم کیا تو یہ بن گیا فاعل. یہاں پہ ہم نے سٹار کیوں لگا دیا؟ یہی والی چیز ہم یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، بس فاعل، کیونکہ یہ ہمارا کام اسی سے ہو گیا تو ہمیں یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی تو افعلو، تو افعلو. اب یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع ہٹا دیں گے. اب آپ کو میں وہ چیز سامنے لاؤں گا جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے. یعنی فعل امر ہم نے لکھ کر پڑھا ہے نا، وہاں پہ اصل میں کیا تھا؟ افعل یفعل، جس کو ہم یفعل پڑھتے ہیں، یہ وہی چیز آ گئی ہے. دیکھیں یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل، یہ ساتواں سیگا تفعل ہے. اب جو ماشاءاللہ دیکھیں کلاس میں آپ مستقل لوگ آ رہے ہیں، تو جو لوگ مستقل کلاس میں ہیں تو ان کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. جو اٹیچ نہیں رہے یا نئے لوگ ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ مشکل چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو افعلو، تو یہ درمیان میں حمزہ وصلی آ گیا. ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع تا کو ہٹا دیں گے اور جو حمزہ اصلی تھا اس کا وہ ویسا کا ویسا رہے گا، افعلو بن جائے گا. اب اس کے لیے ہمیں حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ بن جائے گا افعلو. اگلا سٹیپ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم اس کے لام کلمے کو مجزوم کریں گے تو یہ بن جائے گا افعل. یہ ہے جی ہمارا فعل امر. اب یہ آپ کے سامنے 3 ابواب کے فعل امر تیار ہو گئے. اچھا اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع، یعنی قطعی بات ہوتی ہے نا، جیسے قطعی پکی بات، تو یہ حمزہ اس کا اپنا حصہ ہے تو اس وجہ سے وہ آیا ہے یہاں پہ. اچھا جی فعل امر غائب جو ہوتا ہے نا، یہاں پہ آیا ہوا ہے ثلاثی مزید فی فعل امر غائب و متکلم. ان دونوں کے لیے جو ہے وہ جو فعل امر ہوتا ہے نا، اب وہ فعل امر نہیں ہوتا، وہ ریکویسٹ ہوتی ہے. بندہ موجود نہیں ہے، اس کو جب آپ حکم دیں گے نا، وہ حکم نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کی التجا ہوگی، آپ کی ریکویسٹ ہوگی، آپ کی گزارش ہوگی. لیکن بہرحال حکم دیا جا سکتا ہے. اب حکومت حکم دیتی ہے تو وہ بندہ موجود نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ عدالت میں پہنچتا ہے نا. لیکن بہرحال حکم جو اصول ہے نا وہ کیا ہے؟ جو سامنے بندہ موجود ہوتا ہے اس کو ہی دیا جاتا ہے. تو فعل امر جو ہے تیار کیا جاتا ہے غائب کے لیے بھی. اس کے لیے جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم شروع میں لام امر، پھر اس کے اندر انداز حکم دینے والے کا آجزانہ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فعل امر غائب متکلم مضارع میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کر کے بنایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ فعل مضارع اپنا مضارع سے پہلے لام امر لگائیں اور مضارع کو مجزوم کریں، یہ 2 کام ہیں. اب لام امر کے بعد والا جو مضارع کا جو یعنی جس فعل کے ساتھ لام امر لگا ہے وہ اگر مجزوم ہے تو وہ لام امر کہلائے گا. یہ بس ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں ہم نے یفعلو کو کیا کیا ہے؟ اس کے شروع میں نی لگا دیا اور آخر میں لام کلمے کو مجزوم کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ لیفعل. اب اس کا دوسرا سیغہ کیا بنے گا؟ لیفعلا. تیسرا لیفعلو. ٹھیک ہو گیا؟ اصل میں تو یہ تھا یفعلون تھا نا، یہاں پہ یفعلان ہی تھا، نون اعرابی گر گیا.
नून इराबी उस वक्त भी गिरता है जब ये फेल मंसूब हो, उस वक्त भी नून इराबी गिर जाता है। अगर फेल मजजूम हो तो भी नून इराबी गिर जाता है। अच्छा, लियुफ़इल, लियुफ़इला, लियुफ़इलु। अब ये पहला सीगा है, मुज़क्कर का सीगा है। अब मुअन्नस का क्या होगा? लितुफ़इल। देखिए ना, मैं आपके सामने असल उसका सही सीगा पढ़ता हूँ, वो क्या है? युफ़इलु, युफ़इलानी, युफ़इलूना, तुफ़इलु, तुफ़इलानी, युफ़इलना। तो हमने क्या किया? शुरू में लामे अमर लगाया। लामे अमर लगाने से हुआ क्या? लाम कलिमा मजजूम हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने लामे अमर लगाया तस्निया में युफ़इलानी के साथ, तो नूने राबी गिर गया क्योंकि इसको हमने मजजूम किया है ना। लियुफ़इलु, युफ़इलूना था, तो इसके भी शुरू में अगर ली लगाया गया तो युफ़इलूना के साथ जो नूने इराबी थी वो गिर गई। ये मजजूम होने की सूरत में भी नूने इराबी गिर जाती है और मंसूब होने की सूरत में भी नूने इराबी गिर जाती है। अब मजजूम किसी वजह से होता है, उसकी वजह अब आपके सामने ये आ गई, लामे अमर लगा हुआ है। कभी कभी मंसूब होता है तो मंसूब होने की भी वो वजह होती है, वो सामने आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं ये मंसूब है। और अब अगर क्योंकि आपने फेले अमर बनाया है और लामे अमर लगाया है, तो इस वजह से उसके बाद नूने इराबी गिरी है, तो अब हमें क्योंकि वजह पता चल गया ना इसके बाद कि ये मजजूम है, इस वजह से हम इसको मजजूम कह रहे हैं। लियफ लियुफ़इलु, लितुफ़इल, लितुफ़इला, लियुफ़इलना। ले जी, यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हुए हैं आप में से कोई भी मुझे बता सकता है? फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, हाँ जी, बताएं जी। जबरदस्त, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, क्योंकि जो फेले अमर हाजिर का बनता है ना, वो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, वो यहाँ पे लगाने की फिर जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम फेले अमर बनाते तो क्या बनाते? तुफ़इलु से हम बनाते, तो क्या बन जाता? तो अपना तुफ़इल है ना, तो ये इसका इफ़इल बनता है, नहीं अफ़इल बनता, क्योंकि वो हमने पहला पहला सीखा है ना। वो जो हमजा वसली है, जो अपना हमजा असली है, वो दोबारा आ जाता, वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा सीखा है। अफ़इल, अफ़इला, अफ़इलू, अफ़इली, अफ़इला, अफ़इलना। तो ये भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो उसके साथ लामे अमर नहीं लगता। ये क्या है? ली उफ़इल, ली नुफ़इल। तो ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए भी लामे अमर साथ लगेगा, और वाहिद अपना जमा मुतकल्लिम के लिए भी या तस्निया मुतकल्लिम के लिए भी लाम ज़ेर नहीं लगाएंगे। अपने लिए भी बंदा अपने आप को हुक्म नहीं देता ना, अपने लिए भी इंसान फर्ज कर लेता है कि ऐसे होना चाहिए। हाँ जी, टाइम खत्म हो गया जी, चले जी, आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।